قرآنی واقعات عبرت قرآنی واقعات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف صفحہ نمبر 216 حدیث نمبر 408 فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ پاک کا کروڑوں احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان عطا فرما دیا. سبحان اللہ. وہ رمضان جس کے روزے اللہ پاک نے ہم پر فرض فرمائے ہیں، وہ رمضان کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب دلاتا ہے. وہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا، وہ رمضان جس میں تراویح ادا کرنا سنت ہے، وہ مبارک رمضان ہمیں عطا ہوا جس میں صبر کرنے پر جنت ہے، وہ رمضان عطا ہوا جس میں سحری افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. سحری عبادت، پھر نمازیں عبادت اور تراویح عبادت. تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت. سبحان اللہ. ماہ رمضان میں ہر آن خدا کی شان نظر آتی ہے. بہت مبارک ہو آپ کو ماہ رمضان. انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے، ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ رکھیں گے. انشاءاللہ الکریم پوری تراویح ادا کرنی ہے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور انشاءاللہ الکریم کثرت سے تلاوت کریں گے، کلمہ شریف کا ورد کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے، استغفار کریں گے، اللہ سے جنت مانگیں گے، اللہ سے جہنم سے امان مانگیں گے. بالخصوص سحری کرنے کے بعد اور افطار کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ پاک نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر. پھر 23 ایئرز میں وقتاً فوقتاً آیتیں نازل ہوتی رہیں. تو نزول قرآن کا مہینہ، اور ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. اللہ پاک نصیب فرمائے. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. فیض لے لو جلد، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. جب ماہ رمضان کی آج پہلی تاریخ ہے، یکم رمضان ہے، فرسٹ ڈے ہے. اس کو ایک بڑی پیاری نسبت ہے کہ یکم رمضان کو میرے غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. شیخ الثقلین، جن و انسان کے مرشد. جی ہاں. اور یکم رمضان کو آپ اس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کے لبوں پر ذکر اللہ جاری تھا. اللہ 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 اللہ. میرے غوث پاک اللہ اللہ کرتے دنیا میں آئے، اور اللہ 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 کرتے ہوئے دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، اور ساری زندگی اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، دین کو زندہ کیا. جبھی تو آپ کو محی الدین کہتے ہیں.
اچھا، نزول قرآن کا مہینہ اور ذکر غوث اعظم ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے غوث اعظم نے قرآن حفظ کیا، قرآن پاک کے آپ حافظ تھے اور قرآن پاک کے قاری تھے، قرآن پاک کے عالم تھے، قرآن پاک کے عامل تھے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو 18 پارے آپ نے حفظ کیے ہوئے تھے، اور جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ تلاوت کرتی تھیں تو میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے سن کر یاد کر لیے۔ مادرزاد ولی، پیدائشی ولی، اور آپ قرآن پاک کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، ایک ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے تھے، حیران رہ جاتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے میرے غوث پاک، حافظ قرآن، عالم قرآن۔ اور ماشاءاللہ آپ ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، مختلف قراتوں کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے آپ کی میری بے حساب بخشش ہو۔ میرے غوث پاک نے اپنی زندگی کا پہلا دن روزے کے ساتھ گزارا تھا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ تو ماہ رمضان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ۔ دور کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک حافظ پڑھتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر وہ دوسرا پڑھتا ہے تو پہلا سنتا ہے، اس کو دور کرنا کہتے ہیں۔ اور میرے آقا آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن پاک کا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی کثرت تلاوت قرآن کا شرف عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ فہم قرآن کا بھی ذوق ملے، قرآن سمجھنے کا بھی ذوق ملے، قرآن پر عمل کرنے کا بھی ذوق ملے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا بھی ذوق ملے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، قرآن پاک میں میرے اور آپ کے نبی کی رسالت کا بیان ہے، قرآن پاک میں اولین کی خبریں ہیں، قرآن پاک میں آخرین کی خبریں ہیں، قرآن پاک کے اندر بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، قرآن پاک کے اندر وعیدیں ہیں۔ قرآن نے بشارت کس کو دی اور قرآن نے عذاب کس کو سنایا بتایا اور کس کس کو عذاب سے ڈرایا؟ انشاءاللہ اس پروگرام میں یہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو اپنی رضا کی خوشخبری سنائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنائی، اس جنت کی خوشخبری سنائی جہاں پر صاف پانی ہے، نہریں ہیں، اس جنت کی خوشخبری سنائی جہاں پر شہد کی نہریں ہیں، جہاں پر دودھ کی نہریں ہیں، اور وہ دودھ کسی جانور کا نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو پاکیزہ شراب کی خوشخبریاں سنائی قرآن میں، سبحان اللہ۔ اب پڑھیں تو پتہ چلے، ایمان والوں کو خوشخبریاں ہیں، اور ایمان والوں میں جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کو قرآن نے خوشخبری سنائی۔ قرآن نے نماز پڑھنے والوں کو کامیابی کی خوشخبری سنائی، جنت کے حقدار ہونے کی خوشخبری سنائی۔ قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو صدیقین اور شہداء کا درجہ ملنے کی نوید سنائی، بشارت سنائی، خوشخبری سنائی۔ قرآن نے شہادت پانے والوں کو ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری سنائی۔ قرآن نے ان کو خوشخبری سنائی جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ تکلیف آ گئی، بچہ فوت ہو گیا، گھر میں کسی کی بھی فوتگی ہو گئی، رقم گم گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، وہ صبر کرتے ہیں، قرآن نے انہیں خوشخبری سنائی۔ قرآن پاک نے اولیاء اللہ کو خوشخبری سنائی کہ ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی کہ بے حساب ان کو ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا، جنت کا بھی تذکرہ کیا، تو جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ جو بے ایمان ہیں ان کو اپنی ناراضی کے بارے میں خبر دی
جو بے ایمان ہیں ان کے لیے جہنم کی خبریں قرآن پاک میں ہیں، ان کے لیے نزا میں، قبر میں، حشر میں، قیامت میں رسوائی ہے، ان کے منہ کالے ہوں گے، ہاں ہونٹ موٹے موٹے ہوں گے، اور مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ سورہ رحمان پڑھیں، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کے پیروں کو ان کی پیشانیوں کے ساتھ ملا کر گیند کی طرح ان کو جہنم میں لڑکا دیا جائے گا۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو بے ایمانوں کو عذاب کی وعیدیں قرآن سناتا ہے، اور جو دین سے پھر جاتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے قرآن میں۔ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، استغفر اللہ، گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کی وعید قرآن نے سنائی۔ مسلمان کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے وعید سنائی کہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، بت پرستی کرنے والے، ان کے لیے دردناک عذاب علیم کی وعید قرآن نے بتائی۔ جو شیطانی کام کرتے ہیں، ناحق مال اڑاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے وعید سنائی۔ جو صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں مگر احسان جتاتے ہیں، قرآن نے ان کے لیے وعید سنائی۔ جو سود کا کام کرتے ہیں، شیطان کے دھوکے میں ہیں، ان کو بھی وعید سنائی۔ غیبت کرنے والے مردار کا گوشت کھاتے ہیں، قرآن نے یہ وعید سنائی۔ جو تجسس کرتے ہیں، مسلمانوں کے عیب ٹٹولتے ہیں، ان کو قرآن نے وعید سنائی۔ برے نام رکھتے ہیں، کسی کو لمبا کہہ رہے ہیں، کسی کو موٹو کہہ رہے ہیں، کسی کو الو کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، خدا کا خوف کرو بھائی۔ قرآن نے ایسوں کو بھی وعید سنائی۔ ناحق مال کسی کا کھاتے ہیں، یتیم کا مال کھاتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے وعید سنائی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی بشارتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو قرآن نے بشارت دی ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو۔ اچھا، قرآن خود بھی بشارت ہے، قرآن تو خود خوشخبری ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نحل، شہد کی مکھی کی خصوصیات اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ ذرا تفسیر تو پڑھیں، تفسیر صراط الجنان پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اس کی، شہد کی مکھی، وہ کس طرح شہد بناتی ہے، کس طرح چھتے پر جاتی ہے، کس طرح پہاڑوں کی طرف جاتی ہے، پھر پلٹ کر آتی، راستہ نہیں بھولتی، سبحان اللہ۔ خیر، اسی سورت کی آیت نمبر 89 میں ارشاد رب کائنات، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، روشن بیان، واضح بیان۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے بیان اور ایک لفظ ہے تبیان، یعنی بیان سے بڑھ کر لفظ ہے تبیان۔ تو قرآن کے اندر بہت واضح طور پر بیان کیا گیا، تبیان لکل شیء، یعنی اس قرآن کریم میں ہر علم موجود ہے، ہر شے کا بیان ہے جس سے انسان کو ضرورت پڑتی ہے دنیا کے اندر، دین کے اندر، جو آدمی اپنا روزگار کرتا ہے اس کے لیے، اور مرنے کے بعد قبر قیامت میں جو چیزیں انسان کو کام آئیں گی، قرآن میں ان کا بیان ہے، قرآن میں سارے احکامات کا بیان ہے، قرآن میں تمام حدود کا بیان ہے، قرآن میں سارے مامورات کا بیان ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا بیان ہے، قرآن میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اس کا بیان ہے، قرآن میں جو گزرے واقعات ہیں اس کا بیان ہے، قرآن میں آنے والے سارے واقعات
بیان کر دیے گئے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، اللہ کرے کہ ہم اس کو مکمل پڑھنے میں کامیاب ہوں۔ اس کے اندر کسی آیت کے تحت بہت زبردست لکھا ہے۔ دیکھیں، قرآن جو ہے تمام علوم کی جامع کتاب، اولین و آخرین کا علم جو حاصل کرنا چاہے وہ قرآن پڑھے۔ سبحان اللہ، تبیان لکل شیء، قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے خود اللہ کے حبیب سے قرآن پڑھا، اب صرف پڑھا نہیں بلکہ سیکھا بھی، اس کی تفسیر بھی سیکھی۔ آپ فرماتے ہیں جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے، کیونکہ اس میں اولین و آخرین کی خبریں، سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ تو خیر، قرآن بشارت سناتا ہے کس کو؟ جس نے قرآن کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور قرآن میں موجود اللہ پاک کی حدوں اور امر و نہی پر عمل کیا۔ قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ بندہ عمل کرتا ہے، اور جن چیزوں سے روکنے کا کہا اس پر رکتا ہے، تو قرآن انہیں خوشخبری سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں کچھ چیزوں کا بیان ہوا ہے کہ وہ حلال ہیں، کچھ چیزوں کا بیان ہوا کہ وہ حرام ہیں۔ تو جس مسلمان نے قرآن کے حلال پر عمل کیا اور حرام کو ترک کیا، تو اس کے لیے قرآن ہدایت ہے اور قرآن رحمت ہے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اللہ پاک کا حکم مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، قرآن اسے خوشخبری سناتا ہے بہترین ریوارڈ، بہترین اجر کی، بہترین ثواب کی، اور قرآن اسے عظیم مرتبے کی بشارت دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ قرآن کی رحمت عام ہے، قرآن کی ہدایت عام ہے، مگر بشارت، خاص رحمت یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو خیر، قرآن پاک خود بشیر و نذیر ہے، یعنی بشارتیں بھی سناتا ہے اور اس کی نظارتیں بھی ہیں، عذابات کی وعیدیں بھی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبریاں سنانے کا کہا۔ خوشخبری سنانے سے کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ بڑھتا ہے۔ خوشخبری سنانے سے کیا ہوتا ہے؟ عمل کا اور بھی جذبہ ملتا ہے۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں سنائیں، اپنی محبت کی خوشخبریاں سنائیں، تو یوں صحابہ کرام کو جذبہ عنایت فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن کے علوم ہیں انہیں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، صاحب روح البیان حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم اہل شریعت، اہل حقیقت دونوں کو کفایت کرتا ہے۔ جو قرآن کی تصریحات و اشارات پہ چلتا ہے وہ ہر دکھ، ہر پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو قرآن سے ہٹ کر چلتا ہے اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک تفسیر میں بیان کیا گیا قرآن کریم بشارت کیسے، یہ بیان کیا گیا، فتنوں کے وقت میں اس سے مدد حاصل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم بہت عظیم کتاب۔ بڑی پیاری بات حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، 104 کتب و صحائف جو ہیں اس کا علم قرآن میں موجود ہے۔ توریت کا علم قرآن میں موجود ہے، انجیل کا علم قرآن میں موجود ہے، زبور کا علم قرآن میں رکھا گیا ہے، اور ان تمام
کو جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اس کا علم جو ہے سورہ فاتحہ میں رکھا گیا۔ تو جس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو جان لیا، اس نے اللہ پاک کی نازل کردہ تمام کتابوں کا علم حاصل کر لیا۔ تو قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے۔ قرآن سے مومنوں کے دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، رب کی ذات پر یقین پختہ ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے خسارہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور مزید نافرمانی کرتے ہیں۔ قرآن مسلمانوں کے لیے بشیر ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ کس طرح؟ علماء نے کہا کہ قرآن کریم خوشخبری اس لیے بھی ہے کہ دلوں سے قرآن شبہات کا دور کرتا ہے، یہ نفس کو بری خواہشات سے روکتا ہے، اور قرآن سینے سے غم کو دور کرتا ہے، قرآن خوف سے بری کرتا ہے، قرآن بشارت ہے مسلمانوں کے لیے اس لیے کہ قرآن بدن سے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جی سورہ فاتحہ میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج۔ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ پاک کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور مزید وضاحت کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کسی نے تلاوت کیا اللہ کی رضا کے لیے الف لام میم، اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور اس حدیث کے تحت بعض علماء نے لکھا کہ الف میں بھی 3 حروف ہیں، لام میں بھی 3 حروف ہیں، میم میں بھی 3 حروف ہیں۔ دیکھیں الف تو الف لام اور فے، ٹھیک ہے؟ تو جو الف لام میم تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن بشارت ہوا نا مسلمانوں کے لیے۔ اور قرآن کو تو سبحان اللہ دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، قرآن کا ادب کریں اس پر بھی ثواب ملتا ہے، قرآن گھر میں رکھیں اس سے بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور سبحان اللہ جو قرآن پڑھنے والا ہے قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا جا۔ قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا، باعمل حافظ قرآن، اللہ پاک اس کے پیرنٹس کو، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ دیکھیں قرآن بشارت ہے نا، سبحان اللہ۔ جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اچانک اوپر سے آواز آتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا۔ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی آسمان کے دروازہ کھلنے کی آواز ہے جسے آج کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر ایک فرشتہ اترا، جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام عرض کیا بارگاہ رسالت میں، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ قرآن بشارت ہے نا، یہ میں عرض کر رہا ہوں اسی لحاظ سے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات، آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کے مطابق دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا۔ تو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخری 2 آیاتیں اگر رات کو پڑھے تو اگر وہ کوئی اور نیکی نہ بھی کرے تو یہ 2 آیتیں اس کو کفایت کرتی ہیں۔ یہ 2 آیتیں شب معراج اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں۔ جو رات کو پڑھے گا شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرمائے، اور کاش کہ ہم پورے رمضان میں تلاوت کرتے رہیں اور ساتھ میں اس کی تفسیر بھی پڑھتے رہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن